السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج ایک اور اسلامی واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے واقعے کا نام ہے شہادت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس خط کو پڑھ کر اپنی ماں سیدنا ابن بنت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور عرض کیا، میرے پاس اب کوئی آدمی نہیں رہا، برائے نام صرف 5 آدمی باقی ہیں جو میرا ساتھ دینے پر بظاہر اب تک آمادہ ہیں۔ لوگوں نے میرے ساتھ اسی طرح دھوکے کا برتاؤ کیا جیسا حسین بن علی کے ساتھ کیا تھا، لیکن ان کے بیٹے جب تک زندہ رہے باپ کے سامنے تلوار لے کر دشمنوں سے لڑتے رہے۔ میرے تو بیٹے بھی اس فاسق کی امان میں چلے گئے۔ اب حجاج کہتا ہے کہ تم بھی امان میں آ جاؤ اور جو کچھ مانگو ہم دینے کو تیار ہیں، بس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ سیدنا اسماء نے جواب دیا، تم اپنے معاملے کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو۔ اگر تم حق پر ہو اور حق کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو تو اس کام میں برابر مصروف رہو۔ تمہارے ساتھی بھی راہ حق میں شہید ہوئے اور تم بھی اسی راہ پر گامزن رہ کر شہادت حاصل کرو۔ اگر تم نے دنیا حاصل کرنے کا قصد کیا تھا تو تم بہت ہی نالائق آدمی ہو۔ تم خود بھی ہلاکت میں پڑے اور تم نے اپنے ہمراہوں کو بھی ہلاکت میں ڈالا۔ میری رائے یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بنو امیہ کے حوالے نہ کرو۔ موت اپنے وقت پر ضرور آ جائے گی۔ تم کو مردوں کی طرح جینا اور مردوں کی طرح مرنا چاہیے۔ تمہارا یہ کہنا کہ میں حق پر تھا اور لوگوں نے مجھ کو دھوکہ دے کر کمزور کر دیا، ایک ایسی شکایت ہے جو نیک آدمیوں کی زبان پر نہیں آیا کرتی۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر نے کہا، مجھ کو اس بات کا خوف ہے کہ وہ لوگ قتل کرنے کے بعد مجھ کو مسئلہ کریں گے اور صلیب پر لٹکائیں گے۔ سیدنا اسماء نے جواب دیا، بیٹا، بکری جب ذبح کر ڈالی گئی تو اسے اس کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے کہ اس کی کھال کھینچی جاتی ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو بصیرت کے لیے کیے جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے امداد طلب کرتے رہو۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر نے ماں کے سر کا بوسہ لیا اور عرض کیا، میری بھی یہی رائے ہے جو آپ کی رائے ہے۔ آپ نے ظاہر فرمائی، مجھ کو دنیا کی خواہش اور حکومت کی تمنا بالکل نہ تھی۔ میں نے اس کام کو صرف اس لیے اختیار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی نہیں کی جاتی اور ممنوعات سے لوگ بچتے نہ تھے۔ جب تک میرے دم میں دم ہے میں حق کے لیے لڑتا رہوں گا۔ میں نے آپ سے مشورہ لینا ضروری سمجھا اور آپ کی باتوں نے میری وصیت کو بھی بہت کچھ بڑھا دیا۔ اور اماں جان، میں آج ضرور مارا جاؤں گا۔ تم زیادہ مغموم نہ ہونا، تم مجھ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو۔ میں نے کبھی ناجائز کام کا قصد نہیں کیا اور نہ کسی سے بدعہدی کی اور نہ کسی پر ظلم کیا، نہ ظالم کا معاون بنا، حتی الامکان اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ الہی، میں نے یہ باتیں فخر کی راہ میں نہیں کہیں بلکہ صرف اس لیے کہ میری ماں کو تسکین حاصل ہو۔ سیدنا اسماء بولی، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر دشمنوں پر حملہ کرو۔ بیٹے کو رخصت کرتے وقت سیدنا اسماء نے گلے لگایا تو ہاتھ زرہ پر پڑا۔ پوچھا، تم نے یہ زرہ کس ارادے سے پہن رکھی ہے؟ کہا، صرف اطمینان و مضبوطی کی غرض سے۔ اسماء نے کہا، اس کو اتار دو اور معمولی کپڑے پہنے ہوئے دشمنوں سے لڑو۔ سیدنا ابن زبیر نے وہی زرہ اتار کر پھینک دی، قمیص کے دامن اٹھا کر کمر سے باندھے، دونوں آستین چڑھائے اور گھر سے باہر نکل آئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا، اے آل زبیر، تم تلوار کی جھنکار سے خوف زدہ نہ ہونا، کیونکہ زخم میں دوا لگانے کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے بمقابلہ اس تکلیف کے جو زخم پیدا ہونے سے ہوتی ہے۔ تم لوگ اپنی تلواریں تول لو، جس طرح اپنے چہرے کو بچاتے ہو اسی طرح ان کو بھی خون ناحق سے بچاؤ۔ اپنی آنکھیں نیچی کر لو،
تلواروں کی چمک سے چکا چوند نہ ہو جائیں، ہر شخص اپنے مقابل پر حملہ آور ہوگا۔ تم مجھے ڈھونڈتے نہ پھرنا، اور اگر میری تلاش ہی ہو تو میں سب سے آگے دشمنوں سے لڑتا ہوا ملوں گا۔ یہ کہہ کر شامیوں پر ایک سخت حملہ کیا۔ صفوں کو چیرتے، لوگوں کو مارتے گراتے ہوئے شامیوں کو پچھلی صفوں تک پہنچ گئے، اور پھر اسی طرح لشکر شام کے سمندر میں تیرتے ہوئے واپس آ گئے۔ حجاج ہر چند لوگوں کو ترغیب دے رہا تھا، مگر کوئی شخص سیدنا عبداللہ بن زبیر کے مقابل ہونے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ آخر حجاج نے خود پیدل فوج لا کر سیدنا عبداللہ بن زبیر کے علم بردار کو گھیر لیا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر نے فوراً حملہ کر کے اپنے علم بردار کو دشمنوں کے نرغ سے نکالا اور دشمنوں کو پیچھے ہٹا دیا۔ واپس آ کر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ حجاج نے پھر حملہ کیا اور باب بنو شیبہ پر سیدنا عبداللہ بن زبیر کا علم بردار مارا گیا۔ مسجد حرام کے کل دروازوں پر شامی ڈٹے رہے۔ مکہ معظمہ میں بھی انہوں نے ناکہ بندی کر لی۔ حجاج و طارق نے ابتغاء کی جانب مروہ تک گھیر لیا تھا۔ ابن زبیر کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف حملہ کر رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہو کر پھر لڑنے لگے۔ باب صفا کی طرف آپ نے حملہ کیا اور شامیوں کو ہٹاتے ہوئے دور تک لے گئے۔ کوہ صفا کے اوپر سے ایک شخص نے تیر مارا، پیشانی پر لگا، خون بہنے لگا۔ آپ اسی حالت میں برابر لڑتے رہے۔ غرض آپ نے اور آپ کے ہمراہیوں نے صبح سے ظہر تک شامیوں کے قتل کرنے میں 2 چابک دستی اور حیرت انگیز شجاعت دکھائی کہ چشم فلک آج تک نہ دیکھی تھی۔ آخر ایک ایک کر کے تمام ہمراہی کام آئے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر پر دشمنوں نے چاروں طرف سے پتھر اور تیروں کی بارش کر دی، حالانکہ نیزے اور تلواریں اس سے بیشتر اپنی اپنی کاٹ دکھا چکے تھے۔ بالآخر یوم 3 شعبہ ماہ جمادی الثانی کو یہ دنیا کا عظیم الشان بہادر متقی انسان شہید ہوا۔ بہادری و شجاعت، ذات و عبادت اور ہمت و شرافت کے سوا کوئی انسان اس میدان میں ان کی لاش و کف افسوس ملنے والا نہ تھا۔ لشکر شام نے اس مردہ شیر ببر کا سر کاٹنے میں بڑی حجالت و چابک دستی سے کام لیا۔ حجاج کے سامنے لے گئے تو اسی وقت اس نے سجدہ شکر ادا کیا اور لشکر سے نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ لاش اسی جگہ یعنی مقام ارجون میں دار پر لٹکا دی گئی اور سر عبدل بن مالک کے پاس بھیجا گیا۔ ایک دوسری روایت کے موافق سر عبدل بن مالک کے پاس نہیں بھیجا گیا بلکہ خانہ کعبہ کی دیوار پر نالہ پر لٹکا دیا گیا۔ سیدنا اسماء بنت ابو بکر نے لاش کے دفن کرنے کی اجازت چاہی، مگر ان کو حجاج نے اس کی اجازت نہ دی۔ عبد المالک کو جب یہ حال معلوم ہوا تو اس نے حجاج کو ملامت کی اور لاش کو دفن کرنے کی اجازت دی۔ چند روز کے بعد سیدنا اسماء کا بھی انتقال ہو گیا۔ حجاج شہادت ابن زبیر کے بعد خانہ کعبہ میں داخل ہوا۔ پتھروں کی بڑی کثیرت تھی جو باہر سے خانہ کعبہ پر پھینکے گئے تھے۔ فرش مبارک پر خون کے جا بجا نشانات تھے۔ پتھروں کو اٹھوایا اور خون کو دھلوایا۔ اہل مکہ سے خلافت عبد المالک کی بیعت لی۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کو واپس ہوا۔ وہاں 2 مہینے تک ٹھہرا رہا۔ وہاں تمام اہل مدینہ کو سیدنا عثمان غنی کا قاتل سمجھ کر سختیاں شروع کیں۔ صحابہ کرام کو سخت ازارا پہنچایا۔ وہاں سے پھر مکہ معظمہ کی جانب آیا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر کے بنائے ہوئے خانہ کعبہ کو دھاڑ کر پھر از سر نو خانہ کعبہ کی تعمیر عبدل بن مالک بن مروان نے حجاج کو ملک حجاز کے گورنر مقرر کیا اور اس نے طارق کی جگہ مدینہ منورہ میں رہنا شروع کیا۔ تو دوستو، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔